بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دجال کی مکمل کہانی۔ دنیا میں بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب کرۂ ارض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا۔ دجال دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا بھر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصیٰ شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح دجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے فقید المثال استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام مسیح دجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینے کی جانب بڑھے گا، لیکن مدینے کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور غزہ کا پہاڑ ہوگا۔ اس کے ساتھ شیطان کی فوج بھی ہوگی، جن کی مدد سے یہ بارش برسائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، کھیت کھلیان سرسبز شاداب کرے گا، اور اس کا یہ سحر شیطانی تماشا ابھی جاری ہی ہوگا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے جہنم واصل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا نمودار ہونا قرب قیامت کی 3 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 3 باتوں کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد ایمان لانا یا نیکی کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نمودار ہونا اور دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق دجال کے نمودار ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب دجال کے نمودار ہونے کے حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے مروی ہے کہ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: مغرب سے سورج کا نکلنا، دجال کا نمودار ہونا، دابۃ الارض یا جوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، 3 جگہ زمین کا دھنسنا، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور تیسرے جزیرہ عرب میں، تیز ہوا، اور آخر میں وہ آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیلے گی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 2 گروہ آپس میں جنگ نہ کر لیں اور ان میں عظیم جنگ برپا ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب کہ 30 کے قریب جھوٹ بولنے والے دجال پیدا نہ ہو جائیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ نعوذ باللہ۔ دجال کا لفظ عربی زبان میں جعل ساز، ملمہ ساز، فریبی، جھوٹے اور گمراہ کن شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ دجل کے معنی کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کے ہیں۔ اس بدترین شخص کا نام دجال شاید اس لیے رکھا گیا ہوگا کہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور دنیا کی تمام تر خباثتیں اس کی مکروہ شخصیت کے نمایاں ترین وصف ہیں۔ اس کا ہر فعل، ہر عمل، ہر قول شیطانیت سے بھرپور اور فتنہ فساد کا سبب ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ سے سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق فتنہ فساد میں دجال سے بری نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات خود کو نیند کی حالت میں کعبے کے پاس دیکھا تو مجھے ایک شخص نظر آیا جو گندم گو لوگوں میں سب سے خوبصورت تھا۔ اس کے بالوں کی لمبی لمبی خوبصورت لٹیں تھیں جن میں کنگھی کی ہوئی تھی اور ان میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ابن مسیح مریم علیہ السلام ہے۔ پھر اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا، الجھے ہوئے گھنگریالے بالوں والا۔ اس کی دائیں آنکھ کانی تھی جیسے انگور کا بھرا ہوا دانہ۔ تو میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو کہا گیا، یہ مسیح دجال ہے۔